بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ مبارک مہینہ کہ جس کو پروردگار عالم نے خاص شرف عطا کیا ہے، اور وہ شرف کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ ماہ مبارک رجب میرا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مختلف روایتیں میں نے کل بھی عرض کی کہ ان مہینوں کے اعتبار سے ملتی ہے، لیکن انتہائی محترم مہینہ، اس کی حرمت بہت زیادہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ پروردگار عالم نے جب اس پورے نظام کو خلق کیا ہے تو اول سے ہی 12 مہینوں کو خلق کیا ہے، اور اس میں 4 مہینوں کو حرمت کے ساتھ خلق کیا۔ ان میں سے ایک مہینہ ماہ مبارک رجب، جس کی فضیلت کے اعتبار سے کل آپ کے سامنے روایتوں کو پیش کیا گیا کہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری ہو جائے، اور اس عنوان سے بھی تیار اور آمادہ کیا گیا کہ انسان کی 2 چیزوں کی عادت ہو جائے۔ آپ پورے ماہ مبارک رجب کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیے، کثرت کے ساتھ 2 چیزوں کا آپ کو تذکرہ ملے گا۔ پہلی چیز، اس مہینے کے اندر روزہ رکھو، اور دوسری چیز، اس مہینے کے اندر استغفار کرو۔ لہذا جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے، مولا نے کہا اس مہینے کا بہترین عمل یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کہ تمہاری زبان پر یہ ورد جاری ہو کہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، کہ خدا تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ماہ مبارک رجب ہے کہ جس کو ایک روزے کے ساتھ مخصوص کیا گیا اور ایک مغفرت کے ساتھ مخصوص کیا گیا۔ اب معصوم کی دوسری روایت پر آئیے، اور اس کے بعد دعا کا وہ آدھا حصہ کہ جو کل میں نے چھوڑ دیا تھا اس کو آج مکمل کروں، کہ چھٹے امام کا ہی جملہ ہے کہ ماہ مبارک رجب یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب کا نام جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے۔ اس نہر کی کیفیت کیا ہے، اس نہر کی صورت کیا ہے؟ کہ یہ وہ نہر ہے، بعض روایت میں جملے ملتے سمندر کا نام ہے، وہ سمندر ہے، یہ وہ نہر ہے کہ جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اچھا، اس نہر کے ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، رجب اس نہر کا نام ہے کہ جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ ہمارے کس کام کی ہے؟ کہ جو اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھ لیا کرتا ہے، پروردگار اس سے اسے سیراب کر دیا کرتا ہے، اسے سیراب کیا جائے گا جو ایک روزہ رکھے گا۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ منیمم کم سے کم ایک روزہ ماہ مبارک میں ضرور رکھے۔ پروردگار چاہتا ہے کم سے کم اس طریقے سے میری بارگاہ کے اندر آؤ۔ آپ ذرا غور کیجئے، خداوند عالم کا اپنی بارگاہ میں بلانے کا یہ انوکھا انداز ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، انسان ذرا تقابل کرے خدا کی بندے سے محبت کا، مقابلہ کرے۔ ماں کی روش بچے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ طرح طرح کی چیزوں کا جھانسا دے کر ماں بچے کو اپنی جانب بلاتی ہے۔ بیٹا اگر کھانا نہیں کھا رہا، جو بیٹے کی پسندیدہ چیز ہے اسے آفر کیا جاتا ہے، کھانے کی جانب رغبت دی جاتی ہے، تحفے کی لالچ دی جاتی ہے، اپنے پاس بلایا جاتا ہے۔ خداوند عالم 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کہہ رہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، ایک روزہ رکھ لو پھر بھی آ جاؤ، کسی طریقے سے میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے رابطے کو قائم کرو، مجھ سے تعلقات کو استوار کرو۔ خداوند عالم کو بھول نہ جانا۔ ماہ مبارک رجب کے اندر شوق دلایا جا رہا ہے، ماہ شعبان کے اندر اس کو اور ڈبل کر دیا جائے گا، اور ماہ رمضان کے اندر یہ خداوند عالم کا مہینہ ہے، اس میں خدا کی بارگاہ میں آؤ۔ تو رجب وہ نہر ہے کہ جس سے اس مومن کو سیراب کیا جائے گا کہ جو اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھے گا۔ یہ ماہ مبارک رجب کی خاصیت ہے۔ اب اس دعا کی طرف آئیے جس کو کل میں نے ادھورا چھوڑا، کہ ہم خداوند عالم سے
یہ دعا کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر مسلسل. محمد ابن ذکوان کی وہ دعا کہ جو معصوم نے تعلیم دی کہ یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر، اے وہ پروردگار کے جس سے مجھے ہر بھلائی کی امید ہے، جو مصیبت کے وقت میری پناہ گاہ ہے. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جو قلیل کے بدلے میں کثیر دیا کرتا ہے. ہم تھوڑا سا دیتے ہیں، پروردگار تو اس کے بدلے میں زیادہ عنایت کر دیتا ہے. اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے آپ ذرا غور کیجئے، یہ ماہ مبارک رجب، معصوم فرماتے ہیں اس رجب کو کہا جاتا ہے عذب. عذب کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ رحمت کی موسلا دھار بارش. کہ یہ مبارک مہینہ پروردگار کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے. پروردگار مومنین پر انعامات کی رحمتوں کی بارش کر دیا کرتا ہے اس مہینے کے اندر. کہ ہے کوئی جو اس موسلادھار بارش سے سیراب ہو سکے؟ ہے کوئی جو ان نعمتوں کو حاصل کر سکے؟ ہے کوئی جو ان رحمتوں کو حاصل کر سکے؟ پروردگار کی رحمت کیا ہے ذرا غور کیجئے اس جملے کے اندر کہ جو دعا کا جملہ ہے. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جو قلیل کے بدلے میں کثیر دیتا ہے. یا من یعطی من سألہ، اے وہ کہ جو اس کو عطا کرتا ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے، جو مانگنے والا ہے. یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے وہ پروردگار جو اسے بھی دیتا ہے کہ جو نہ سوال کرتا ہے نہ جو خدا کو پہچانتا ہے. یہ خداوند عالم کی رحمت ہے. انسان آج رزق کے بارے میں پریشان ہے، پروردگار نے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. پروردگار اسے بھی دے رہا ہے جو خدا سے نہیں مانگ رہا، جو خدا کو پہچانتا تک نہیں ہے. آج کے دور کے اندر کتنے ایسے افراد ہوں گے جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو دنیا سے لگاؤ نہیں ہے. کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کو دین سے لگاؤ نہیں ہے، نہ خدا کو پہچانتے ہیں نہ خدا سے مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ملینرز ہیں، ملٹی ملینرز ہیں. مجھ سے زیادہ آپ کو شاید فہرست پتہ ہوگی کہ دنیا کے اندر کتنے امیر ترین افراد موجود ہیں. اگر علماء ان چیزوں کو جمع کرے تو کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں. بہرحال آپ لوگ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں. تو یہ فہرست آپ کے پاس موجود ہے. کتنے ایسے افراد ہیں؟ میرے خیال کے اندر تقریباً 70-80% وہ افراد ہوں گے کہ جو مذہب اسلام سے بھی شاید تعلق نہیں رکھتے، نہ خدا سے سوال کرتے ہیں نہ خدا کو پہچانتے ہیں. یہ خداوند عالم کی رحمت کم ہے کہ ہر انسان کو دے رہا ہے جو نہ پہچانتا ہے نہ سوال کر رہا ہے. پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب خدا سوال نہ کرنے والے کو دے سکتا ہے، تم سوال کرو پھر دیکھو خدا کیا نہیں دیتا. سوال تو کرے خدا کی بارگاہ میں، ہاتھوں کو بلند تو کرے، اور پھر یہ سوچے کہ پروردگار عالم نے نہ دیا، پھر مصلحتوں کی جانب پلٹے. اور اس کے بعد پھر دعا کے اندر جو دعا مانگنے کا اسلوب آل محمد نے سکھلایا ہے کہ خدا سے کیا مانگو. دنیا بھی انسان کو ملنے والی ہے، آخرت بھی انسان کو ملنے والی ہے. خدا سے کیا مانگے؟ پروردگار تجھ سے سوال کیا کرتے ہیں؟ جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ. پروردگار دنیا کے اندر جتنا خیر ہے ہمیں عنایت کر دے، اور دنیا اور آخرت کے اندر، آخرت کے اندر جتنی بھلائی ہے، جتنا خیر ہے ہمیں عنایت کر دے. وَاصْرِفْ عَنِّي، اور پروردگار ہم سے دور کر دے جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، دنیا کی جتنی برائیاں ہیں انہیں دور کر دے، اور آخرت کی جتنی برائیاں ہیں انہیں دور کر دے. اور پھر خدا کی تعریف کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَّا أَعْطَيْتَ، اے وہ پروردگار کے جس کے خزانہ قدرت کے اندر کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. بس اے پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر کیا سوال کرنے ہیں؟ اے کریم تجھے تیرے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ عنایت کر دے. اور جو ہم سوال کر رہے ہیں وہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَّا أَعْطَيْتَ وَزِدْنِي بِفَضْلِكَ يَا كَرِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا النَّعْمَاءِ وَالْجُودِ يَا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ حَرِّمْ شَيْبَتِي عَلَى النَّارِ، اے صاحب کرامت، اے صاحب احسان، اے احسان کرنے والے، ہمیں کیا عنایت کر دے؟ ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا کر دے. ماہ مبارک رجب کا پیغام کیا ہے؟ کہ آتش جہنم سے نجات مانگو، آتش جہنم سے پروردگار سے آزادی مانگو. کہ پروردگار اس مبارک مہینے کے اندر
تو اس سے التجا یہ ہے کہ مغفرت کر دے اور آتش جہنم سے نجات دے دے. یہ ماہ مبارک رجب کا پیغام.